السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم مشقی سوالات پڑھنے جا رہے ہیں۔ میر تقی میر کی غزل جو ہم نے پڑھی ہے، جس کی ہم نے تشریح کی ہے دونوں غزلوں کی، آج ہم انہی کے چند سوالات یہاں پہ ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ یہ جو جوابات ہے ان کو غور سے جو ہے سن لیجیے گا، اور پھر اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجیے۔ تو سب سے پہلا جو سوال یہاں پہ ہے میر تقی میر کی غزل سے، یہ ہے: شاعر نے دل ستم زدہ کو کیوں تھام لیا؟ اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی نے محبوب کا نام شاعر کے سامنے لیا تو وہ یہ نام سن کر اس قدر بے چین ہوا کہ بڑی مشکل سے اپنے دل کو تھام لیا۔ دونوں سوال نمبر 2 جو ہے، دونوں غزلوں میں سے ایسا شعر تلاش کیجیے جس میں شاعرانہ تالا موجود ہو۔ شاعرانہ تالا پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ شاعرانہ تالا ہم اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنی تعریف خود کرتا ہے۔ تو آپ کو جو غزل نمبر 1 ہے اس کے آخر میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ میر تقی میر نے کیسی خوبصورتی کے ساتھ شاعرانہ تالا کا استعمال کیا ہے کہ غزل نمبر 1 کا جو آخری شعر ہے، غزل نمبر 1 کا جو آخری شعر ہے، جیسے جو یہ ہے کہ اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ تو میں تب میرے شعر نے روئے زمین تھام لیا۔ تو میں اس شعر کو اس شعر کی ہم تشریح کر چکے ہیں۔ تو میر تقی میر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں ایک جھونپڑی کے کونے میں ہوں، اگرچہ میں تنہا ہوں، الگ ہوں، ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میری شاعری نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے، یعنی میرے جو شعر ہے یہ پوری دنیا میں مقبول ہوئے ہیں۔ اس طرح سے میر تقی میر اپنی شاعری کی تعریف خود کرتے ہیں۔ تو شاعر جب اپنی شاعری کی تعریف یا اپنی تعریف خود کرے تو اس صنف کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاعرانہ تالا ہے۔ تو یہاں پہ شاعرانہ تالا اس غزل نمبر 1 کے اس آخری شعر یعنی مقطع میں استعمال ہوا ہے۔ تو ایک اور ایک اور سوال ہے یہاں پہ کہ کھوپڑی نے کون سی پتے کی بات بتائی؟ کھوپڑی نے یہ بات بتائی: اے بے خبر انسان، اس دنیا میں ذرا سنبھل کر چل، میں بھی کبھی کسی جیتے جاگتے انسان کا سر تھی، اور سر عزت کی علامت ہے، اگر آج میں خاکستر ہوں تو کل تیری بھی یہی حالت ہونے والی ہے۔ آپ نے یہ شعر بھی پڑھا، تو اس شعر کی بھی ہم تشریح کر چکے ہیں۔ ہم نے یہ جو شعر تھا وہ: کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، پھر کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا۔ تو یہ کھوپڑی بات کر رہی ہے، یعنی کھوپڑی سے آواز آتی ہے۔ تو یہ دراصل انسان کو میر تقی میر اپنے ضمیر کی آواز سن رہے ہیں۔ تو کھوپڑی نے یہ بات بتائی اس شعر میں، جو ہم نے پہلے بھی تشریح کی ہے اس شعر کی۔ تو کھوپڑی نے یہ بات بتائی کہ اے بے خبر انسان، اس دنیا میں سنبھل کر چل، میں بھی کبھی کسی جیتے جاگتے انسان کا سر تھی، اور سر عزت کی علامت ہے، اگر آج میں خاکستر ہوں تو کل تیری بھی یہی حالت ہونے والی ہے۔ تو پھر ہے آخری سوال اس میر تقی میر کی جو غزل ہے، اس کا آخری سوال ہے کہ دوسری غزل کے تیسرے شعر میں حضرت موسیٰ سے متعلق تلمیح کو بیان کیجیے۔ تلمیح کو بیان کیجیے۔ تو یہاں پہ جو دوسری غزل ہے، اس میں جو تیسرا شعر ہے، تو تیسرا شعر دوسری غزل میں یہ وہ شعر اس شعر کی تشریح ہے کہ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ بر کے خرمن صد کوہ طور تھا۔
تو اسی شعر کی ہمیں جو ہے اس تلمیح کو بیان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے کہ تلمیح، شاعرانہ تلمیح، جیسے آپ نے شاعرانہ تالا جو ہے شاعرانہ تالا کا ہم نے پہلے ذکر کیا، تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شاعرانہ تلمیح کس کو کہتے ہیں۔ شاعرانہ تلمیح ہم کوشش کریں گے جاننے کی، کسی شعر میں کسی مشہور واقعہ یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی شعر میں کسی مشہور واقعہ یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح کے الفاظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ پورا قصہ ہوتا ہے جس کی طرف شاعر اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ہم اگر کسی مذہبی روایت کی طرف اگر شاعر نے اشارہ کیا ہو یا کسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہو اپنے اشعار میں، اپنے شعر میں، تو اس کو ہم شاعرانہ تلمیح کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے شاعر نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ بر کے خرمن صد کو ہی طور تھا۔ یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ میاں سے بات کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اس کی طرف اسی کی طرف یہاں پہ شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ خدا سے ہم کلام ہوتے تھے۔ انہوں نے کوہ طور پر خدا سے اس کا جلوہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ خدا نے کہا کہ تم میرے جلوے کی تاب نہیں لا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو کوہ طور پر ایک بجلی چمکی، طور جل کر راکھ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لفظ کلیم اسی واقعہ کی مناسبت سے دوسری غزل کے تیسرے شعر میں آیا ہے۔ تو یہی ہے کہ یہ جو دوسری غزل ہے اس کا جو تیسرا شعر ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ بر کے خرمن صد کوہ طور تھا۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ دراصل آپ کی جو محبت ہے وہ عشق کے حد تک نہیں ہوئی تھی، اس لحاظ سے آپ اللہ میاں کا جو جلوہ ہے اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اگر آپ کی محبت جو ہے عشق کے حد تک ہوتی، اتنے درجے تک ہوتی، تو آپ اس تجلی کو برداشت کر سکتے تھے۔ تو یہ ہے جو چند سوالات تھے اس غزل کے، یہ آج ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ میاں نے چاہا تو انشاءاللہ کل سے آپ کے کمیونٹی کلاسز بھی شروع ہوں گے۔ تو جب آپ کل اسکول تشریف لائیں گے تو باقی جو ہے وہاں سے ہی ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ تو کل تک کے لیے پھر اللہ حافظ و ناصر۔